جمعۃ المبارک اور شب معراج کا ایک ساتھ آ جانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی روزمرہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا کرم اور خاص عنایت ہے۔ ایسا لمحہ برسوں کے انتظار کے بعد نصیب ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں آتا، اور جب یہ وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت، برکت، مغفرت اور قبولیت کے دروازے کھول کر آتا ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 26 رجب کا دن جمعۃ المبارک ہے، اور جیسے ہی جمعے کا دن ڈھلتا ہے ویسے ہی شب معراج کی مقدس اور نورانی رات شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی دن بھی افضل، رات بھی افضل اور مہینہ بھی افضل، کیونکہ رجب وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ تینوں برکتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک کھلا ہوا خزانہ ہے، لیکن اس خزانے تک وہی پہنچتا ہے جو قسمت والا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ آج کا دن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے دل کھول کر مانگنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کی الجھنوں سے نجات چاہتے ہیں، جو تنگ دستی، پریشانیوں اور رکاوٹوں اور بندشوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، جو اپنے مقدر میں بہتری چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ موقع ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، اور انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے نصیب میں اللہ کا کرم لکھا ہوتا ہے، جن کی تقدیر سنورنے والی ہوتی ہے، جن کی زندگی میں بدلاؤ لکھا ہوتا ہے۔ آج کا جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ کوئی لمبا چوڑا یا مشکل عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت آسان، بہت سادہ اور بہت مختصر ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کو اس کے اثر کا اندازہ ہو جائے تو وہ اسے زندگی بھر نہ چھوڑے۔ یہ عمل صرف ایک دن اور ایک رات کا ہے، اور اس میں صرف 33 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یہ 33 کا عدد کوئی معمولی عدد نہیں، کیونکہ یہی تعداد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تسبیح کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ عدد ہے جس میں برکت بھی ہے، نور بھی ہے اور قبولیت بھی ہے۔ جب بندہ اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر کرتا ہے تو قیامت کے دن یہی انگلیاں اس کے لیے گواہی دیں گی اور نور سے چمکیں گی۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بند راستے کھل جاتے ہیں، اٹکی ہوئی چیزیں چل پڑتی ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی ہے، اور جمعے کا دن تو ویسے ہی سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے، بلکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس دن شب معراج کے استقبال میں یہ عمل کر لیتا ہے اس کی اپنی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اور پورے ماہ رجب اور شب معراج کی برکتیں اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب سوچئے جسے ایک ہی عمل سے اتنے بڑے انعام مل جائیں، اگر وہ اسے چھوڑ دے تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل وہی کرے گا جو قسمت والے ہوں گے۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے دل میں اپنی جائز حاجت کی نیت کریں، جو بھی آپ کی دلی آرزو ہو، چھوٹی یا بڑی، دنیاوی ہو یا آخرت کی، 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ اس دن کی برکت سے، اس رات کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے میری فلاں فلاں حاجت پوری فرما دے۔ آپ یہ الفاظ اپنے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہر بولی سمجھتا ہے، ہر آواز سنتا ہے اور ہر دل کی حالت جانتا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، کیونکہ درود پاک وہ کنجی ہے جو دعا کو قبولیت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ اس سورہ کی شان یہ ہے کہ شب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرش کے نیچے ایسے ایسے منظر دیکھے جہاں لاکھوں فرشتے سورت اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے،
اور جب وہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم اس سورت کا ثواب ہر اس مرد اور عورت کو بخشتے ہیں جو اسے پڑھے۔ اس سورت کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ہاتھ کی انگلیوں پر۔ اس کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پورے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ بہت سی پریشانیاں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پھر 33 مرتبہ یا فتح یا فتح پڑھنا ہے تاکہ ہر بند دروازہ کھل جائے، ہر رکاوٹ دور ہو جائے۔ پھر 33 مرتبہ یا غنی پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے اور غیب سے عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر سے سورہ اخلاص 33 مرتبہ اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یہ عمل پاک صاف جگہ پر، پاک صاف لباس میں، قبلے کی طرف منہ کر کے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ کی رحمت جگہ اور وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی، جمعے کے دن بھی اور شب معراج کی رات بھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں لے کر آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، کیونکہ ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، اور جو ان لمحوں کی قدر کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔